کہ نبی فرماتے ہیں افلا اکون عبدن شکورا، اے بلال اگر اللہ نے مجھے اپنا آخری نبی بنایا ہے اور اللہ نے مجھے یہ مقام دیا ہے، اے بلال کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اے بلال کیا میں اپنے رب کا شکریہ ادا نہ کروں؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا اے بلال وقد نزلت علی اللیلۃ آیات، اے بلال آج کی رات میرے اوپر کچھ آیتیں نازل ہوئی ہیں، ویل لمن قرأها ولم یتدبرها، جو آدمی ان آیتوں کو پڑھے اور ان آیتوں کے اندر غور نہ کرے، ان آیتوں کے اندر عبرت حاصل نہ کرے، اے بلال اس انسان کے لیے میں بد دعا کر رہا ہوں وہ برباد ہو جائے، اس کے لیے ویل ہے، تباہی ہے کہ ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد ان کے اوپر غور نہ کرے۔ کون سی آیتیں تھیں؟ قرآن کی تیسرے پارے کی آیتیں تھیں، سورہ آل عمران کی آیتیں تھیں۔ اللہ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، عقل مند کون ہیں؟ جو کھڑے ہو کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو بیٹھ کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو لیٹ کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جو آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے اوپر غور کرتے ہیں، اور جب غور کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، اے ہمارے پروردگار تو نے اس کائنات کو بیکار نہیں بنایا ہے، سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ وہ لوگ دعا کرتے ہیں جو عقل مند ہوتے ہیں، جو جینیس ہوتے ہیں، جو بدھی مان ہوتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ کوئی ڈگریوں کی بدولت عقل مند نہیں ہے، کوئی دنیا کے ٹیلنٹ کے بدولت عقل مند نہیں ہے، عقل مند وہ ہے جو اپنے خالق کو پہچان لے، جو اپنے مالک کو پہچان لے، ورنہ دنیا میں بڑے بڑے قابل لوگ، بڑے بڑے ڈگری یافتہ لوگ جانوروں کو دیکھ کر کے ہاتھ جوڑتے ہیں اور جانوروں کا پیشاب پیتے ہیں اور شرمگاہ کی عبادت کرتے ہیں۔ عقل مند وہ ہے جو کریشن کے آگے نہیں بلکہ کریٹر کے آگے سجدہ کرتا ہے۔ عقل مند تو وہ ہے جو اپنے مالک کو، اپنے رب کو پہچان کر کے اپنے مالک سے جہنم سے بچنے کی دعا کرتا ہے۔ تو نبی کی آنکھوں سے آنسو تب بھی آئے تھے میرے بھائی جب آپ تہجد کی نماز میں اللہ کو یاد کر کے روئے تھے۔ اب ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں، اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم کتنی بار نماز پڑھتے ہیں، کتنی بار ہم تہجد پڑھتے ہیں، اور کتنی بار تہجد کی نماز میں ہماری آنکھوں سے آنسو ہیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، ایک نسخہ بتا کے جا رہا ہوں، شاید آپ آج تک آپ نے نہ سنا ہو۔ ہر نوجوان کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، کوئی IAS آفیسر بننا چاہتا ہے، کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، کوئی کچھ بننا چاہتا ہے۔ میں کہتا ہوں آؤ، تمہاری زندگی کے جو بھی ٹارگٹ ہیں، جو بھی ایمز ہیں، جو بھی گولز ہیں، جو بھی مقصد ہے، تم محنت کر رہے ہو، بہت اچھی بات ہے۔ ایک نسخہ بتا رہا ہوں، رات میں اٹھو، دنیا سو رہی ہے، اس وقت اٹھو، رات کے 2 بجے 3 بجے فجر کی نماز کے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے اٹھو، وضو کرو، 8 رکعت نماز پڑھو، تہجد کی نماز پڑھو، پھر اللہ کے سامنے اپنی جھولی پھیلا دو کہ اے اللہ میری زندگی کا یہ مقصد ہے، اللہ مجھے میرے مقصد میں کامیاب کر۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں میرے بھائیوں، یہ وہ وقت ہے جب رب العالمین خود آپ کی دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے آواز دیتا ہے۔ یہ وہ ٹائم ہے جب اللہ خود آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور آواز دیتا ہے کہ مانگو میں دوں گا میرے بندوں، مجھ سے سوال کرو میں تمہارے سوال کو قبول کروں گا۔ اپنے مقصد کو پورا کرنا ہے میرے بھائیوں، اس اللہ سے مانگو جس کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا ہے۔ دنیا والوں سے کیا مانگنا، دنیا والے تو آپ کو ٹھکرا بھی سکتے ہیں، دے بھی سکتے ہیں۔ اس اللہ سے مانگو جس کے در پہ مانگنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے، جس کے در پہ مانگنے والا کبھی بد نصیب نہیں ہوتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، نبی اکرم نے ہمیں یہ سبق دیا کہ تہجد کی نماز پڑھی جائے، اور تہجد کی نماز کے وقت اللہ کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسو آ جائیں۔ یہ میرے نبی کا شیوا تھا، یہ میرے نبی کی عادت تھی۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور موقع پر اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو آئے تھے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، مسلم کے الفاظ ہیں،
اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہتے ہیں، اے عبداللہ اقرا علی القرآن، اے عبداللہ تم مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود قرآن کے بہت اچھے قاری تھے۔ آج ہمارے یہاں بچوں کی تعریف ہوتی ہے، صاحب ہمارا بچہ تو بڑا قابل ہے۔ کیا قابلیت ہے بھائی؟ ہمارا بچہ کرکٹ بہت اچھی کھیلتا ہے، ہماری بیٹی بہت قابل ہے۔ کیا قابلیت ہے؟ ہماری بیٹی ڈانس بہت اچھا کرتی ہے، ہماری بیٹی گانا بہت اچھا گاتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری زبان سے کب یہ لفظ نکلے گا ہمارا بچہ قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے؟ ابھی فلسطین کا ایک ویڈیو ہم نے دیکھا، پیچھے بلڈنگ کا ملبہ ہے، پیچھے مکانات ٹوٹے پڑے ہیں، اور ایک معصوم بچہ 7-8 سال کا اسی مکان کے ملبے پر بیٹھ کر کے قرآن پڑھ رہا ہے۔ اللہ کی قسم، امام حرم اور مسجد نبوی میں قرآن پڑھنے والے کی جو اس کا جو مقام ہے اور ان کا جو درجہ ہے وہ اپنی جگہ ہے، مگر ان حالات میں اور اس ملبے کے آگے بیٹھ کر کے وہ بچہ جس طریقے سے قرآن پڑھ رہا ہے، میرے بھائیوں اس بچے کی قرآن کی تلاوت سن کر کے دل خوش ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کا پڑھنا اور قرآن کا پڑھانا دنیا کا سب سے عظیم کام ہے۔ کبھی بھی قرآن پڑھنے والوں کو اور قرآن پڑھانے والوں کو کبھی حقیر مت جانو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کو پڑھاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود قرآن کے بہت اچھے قاری تھے، اتنا اچھا قرآن پڑھتے تھے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کسی کو قرآن ایسا سننا ہو جیسے قرآن ابھی تازہ تازہ اترا ہے، بالکل تازہ تازہ قرآن سننا ہو، وہ عبداللہ بن مسعود سے قرآن سن لے۔ آپ نے فرمایا کہ اے عبداللہ چلو تم مجھے قرآن پڑھ دو۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا، اقرأ علیک وعلیک انزل، اے اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں؟ یہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر اترا ہے، آپ تو خود صاحب قرآن ہیں۔ اے اللہ کے نبی آپ تو دن رات قرآن پڑھتے رہتے ہیں، میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں؟ آپ نے فرمایا، انی ارید ان اسمعہ من غیری، اے عبداللہ آج میں دوسرے کے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ او لوگو، تمہارا نبی تو قرآن سننے کی تمنا کر رہا ہے، تمہارے نبی تو قرآن سننے کی خواہش کر رہے ہیں، اور میرے نوجوان ساتھیوں تم تو کانوں میں ایئر بڈس لگا کر کے اور ہیڈ فون لگا کر کے تم تو میوزک سن رہے ہو، تم تو گانے سن رہے ہو، تم تو کار چلانے کے ٹائم بھی گانے سن رہے ہو، تم تو بائک چلانے کے ٹائم بھی گانے سن رہے ہو۔ اللہ نہ کرے بائک کا حادثہ ہو جائے، کار کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور اسی حالت میں نوجوان کی موت ہو جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان العبد یبعث علی ما مات علیہ، بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ جو گانا سن رہا ہے، جو میوزک سن رہا ہے، جو کانوں میں لگا کر کے بالی ووڈ کے سانگ سن رہا ہے، اسی حالت میں کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ وہ قیامت کے دن بھی گانا سنتے ہوئے اور میوزک سنتے ہوئے اٹھے گا، اور بے غیرت کہتا ہے کہ میرے دل کو سکون ملتا ہے، کہتا ہے میوزک سن کر کے میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ تیرے دل کو سکون اس لیے ملتا ہے کیونکہ تیرا دل مر چکا ہے، تیرا دل ڈیڈ ہو چکا ہے، مردہ ہو چکا ہے۔ جس دل میں ایمان کی زندگی ہوگی اس دل کو میوزک سے سکون نہیں ملے گا، اس دل کو قرآن سے سکون ملے گا۔ میرا رب کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرے بندو ایمان والوں کے دلوں کو تو قرآن سے سکون ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ، میں آج سننا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں فقرأت علیہ سورۃ النساء، میں اللہ کے نبی کو سورہ نساء پڑھ کے سنانے لگا، میں سورہ نساء کی تلاوت کرنے لگا۔ اللہ کے نبی غور سے بیٹھ کر کے سننے لگے، میں پڑھ رہا ہوں، اللہ کے نبی سن رہے ہیں، یہاں تک کہ میں سورہ نساء کی آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ جب میں اس آیت پر پہنچا اللہ فرماتا ہے اے میرے نبی آپ کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے نبی آپ کی امت پر ہم آپ کو گواہ بنائیں گے۔ جب میں اس آیت پر پہنچا اللہ کے نبی نے فرمایا بس کرو اے عبداللہ، بس کرو، رک جاؤ۔ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اللہ کے نبی رو رہے تھے، آپ کو اپنے کندھے پر ڈالی جانے والی ذمہ داری کا احساس ہو رہا تھا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساری امت پر آپ کو گواہ بنائے گا۔
اس ذمہ داری کا احساس کر کے اور اس کے بارے میں سوچ کر کے اللہ کے نبی رو رہے تھے. آپ نے فرمایا اے عبداللہ بس کرو. میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو اللہ کے نبی کی دونوں آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہ رہے ہیں. نبی اکرم نے ہم کو سبق دیا, جس چیز کی ذمہ داری آپ کے کندھے پہ ڈالی جائے اس ذمہ داری کا احساس محسوس کرو میرے بھائی. مدرسے کا ناظم بننا آسان کام ہے, جمعیت کا ذمہ دار بننا بہت آسان کام ہے, مسجد کا متولی بننا بہت آسان کام ہے, مگر اس ذمہ داری کو نبھانا اور اس کا حق ادا کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے. اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے عہدے اور ذمہ داری کا کیا حق ہے تو شاید عہدے کے لیے اور کرسیوں کے لیے جو لڑائیاں ہوتی ہیں یہ لڑائیاں ہونی بند ہو جائیں. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے پیارے نبی نے ہمیں سبق دیا. آپ کے کندھے پر جو ذمہ داری اللہ نے ڈالی ہے اس ذمہ داری کو سوچ کر کے آپ رو رہے ہیں. اور یہ بھی ہمیں سبق ملا کہ قرآن کی آیتوں کو سن کر کے انسان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور انسان رونے لگتا ہے. یہ الگ بات ہے ہمارے اور آپ کے جیسے لوگ, ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے مگر ہمارے ایمان میں کوئی فرق نہیں آ رہا ہے. اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ہمارے دل کا اور ہماری آنکھوں کا کنیکشن ٹوٹ چکا ہے اور دل کی زمین بنجر ہو چکی ہے, دل کی زمین خشک ہو چکی ہے, دل کی زمین مردہ ہو چکی ہے اور اسی لیے ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں بہ رہا ہے. اللہ کے نبی تو قرآن کی آیت کو سن کر کے رو رہے ہیں. اور آگے بڑھیے, ایک اور موقع پر اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو آئے تھے. آپ نے اپنی ماں کا سایہ 6 سال کی عمر میں آپ نے کھو دیا. آپ پیدا ہوئے تو باپ نہیں تھے اور 6 سال کی آپ کی عمر تھی, آپ کی ماں کا انتقال ہو چکا تھا. باپ کو تو آپ نے پایا ہی نہیں, باپ کیا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہی نہیں, اور ماں کی ممتا بھی آپ نے 6 سال کی عمر میں کھو دیا. میرے بھائی, ظاہر ہے میرے نبی سے زیادہ یتیم کا درد کون سمجھ سکتا ہے, اسی لیے آپ نے یتیموں کے حق بیان کیے تھے. یتیموں کی پرورش کرنے والوں کو آپ نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے. آپ نے فرمایا انا وکافر الیتیم کہاتین. آپ نے 2 انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں میرے ساتھ جائے گا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. یتیم کی پرورش کرنے والا بھی جنت میں میرے ساتھ رہے گا. آپ خود یتیم تھے, لیکن ایک بات بتائیے میرے بھائی, ہمارے علماء بیٹھے ہیں, یتیم کس کو کہتے ہیں؟ یتیم اس بچے کو کہتے ہیں, اس نابالغ بچے کو کہتے ہیں جس کا باپ مر گیا. انسان جب بالغ ہو گیا, جوان ہو گیا, اب وہ یتیم نہیں رہ گیا. یتیم تب تک ہے جب تک وہ نابالغ ہے. لیکن میرے نبی اپنے ماں باپ کی کمی کو ہمیشہ محسوس کرتے تھے. ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ اس علاقے سے گزرتے ہیں جہاں آپ کی ماں کی قبر ہے. ماں کی قبر کو آپ نے دیکھا. 6 سال کی عمر میں آپ نے ماں کو کھویا تھا. وہ صدمہ آپ کو یاد آیا, ماں کی ممتا یاد آئی, ماں کا پیار یاد آیا اور ماں کو کھونے کا احساس آپ کو ہوا. فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ. اللہ کے نبی اپنی ماں کی قبر کو دیکھ کر کے رونے لگتے ہیں اور آپ کے صحابہ بھی جو آپ کے ساتھ تھے وہ اپنے نبی کو روتا ہوا دیکھ کر کے صحابہ کرام کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگتے ہیں. ہمارے یہاں ماں زندہ رہتی ہے تو ماں کی قدر نہیں ہوتی. ماں مر گئی, ماں کی طرف سے مدرسہ بن رہا ہے, ماں کی طرف سے مدرسے میں روم بن رہا ہے, مسجد میں پیسہ دیا جا رہا ہے, ٹیوب ویل لگوایا جا رہا ہے. نہیں میرے بھائی, ماں باپ کی قدر ان کی زندگی میں کیجیے. ان کے جانے کے بعد ان کی قدر کر لی تو کیا کر لی. ماں باپ کا حق ان کی زندگی میں ادا کیجیے. اللہ کے نبی کی مجبوری تھی, آپ نے اپنی ماں کو 6 سال کی عمر میں کھویا تھا. آج ماں کی ممتا یاد آئی, ماں کا پیار یاد آیا, آپ رونے لگے. ماں کی قبر پہ آپ رونے لگے اور روتے ہوئے آپ نے صحابہ سے کہا کہ اے میرے صحابہ, میں نے اللہ سے اجازت مانگی تھی کہ اے اللہ, میں اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہتا ہوں, لیکن اللہ نے مجھے اپنی ماں کے لیے مغفرت کرنے کی اجازت نہیں دی. یہ کتنی بڑی بات ہے, یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے نبی اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی ماں کا خاتمہ توحید پر نہیں ہوا تھا. میرے بھائیوں, اگر ہماری ماں مسلمان ہے, ہمارا باپ مسلمان ہے اور ہم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اپنی ماں کے لیے اور اپنے باپ کے لیے اگر ہم رحمت کی اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں, ہم بہت خوش نصیب ہیں میرے بھائی.
دنیا میں لاکھوں لوگ ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں۔ بمبئی کا ایک نوجوان تھا، وہ غیر مسلم سے مسلمان ہوا تھا، بڑا اچھا نوجوان ہے، دعوت کا کام کرتا ہے، کبھی کبھی مجھ سے ملاقات ہوتی ہے۔ میں نے پوچھا کہ بھائی تمہارے ماں باپ کا کیا ہوا، تمہارے ماں باپ نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، تمہارے ماں باپ نے اسلام قبول کیا کہ نہیں کیا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور رونے لگا کہ مولانا میرا باپ تو اسی حال میں مر گیا، ماں زندہ ہے، میں بہت محنت کر رہا ہوں، بہت کوشش کر رہا ہوں، دعا کیجیے اللہ میری ماں کو ہدایت دے دے۔ میرے بھائیوں میں نے اس کی آنکھوں میں درد دیکھا، وہ درد یہ تھا کہ میری ماں اس لائق بھی نہیں ہے کہ میں اپنی ماں کی مغفرت کی دعا کر سکوں۔ میرے بھائیوں اگر اللہ نے ہمیں اس لائق بنایا ہے کہ ہم اپنی ماں باپ کی مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کی مغفرت کی دعا مانگی، اللہ نے کہا نہیں اے میرے نبی آپ اپنی ماں کی مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد میں نے اللہ سے اجازت مانگی کہ اے اللہ میں اپنی ماں کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں، اللہ نے قبر پہ جانے کی اجازت دی لیکن مغفرت کی دعا کی اجازت نہیں دی۔ اے میری امت کے لوگوں تم بھی قبرستان جایا کرو، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، قبرستان جانے سے موت کی یاد آتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ کبھی کبھی ہمیں قبرستان جانا چاہیے، ماں کی قبر پہ، باپ کی قبر پہ یا نارمل عام قبرستان میں بھی ہمیں جانا چاہیے، اس سے ہمیں آخرت کی یاد آتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں اس موقع پر بھی آنسو آئے تھے۔ اور آگے بڑھیے، ایک دو واقعات اور سنا کے ہم بات ختم کریں گے۔ ایک اور موقع پر اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، یہ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے۔ ایک انصاری صحابی کا جنازہ ہے، جنازے میں اللہ کے نبی گئے ہوئے ہیں اور صحابہ گئے ہوئے ہیں، اور جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے اور اللہ کے نبی اسی قبر کے سائیڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ نے قبر کے بارے میں سوچا اور آپ رونے لگے۔ قبر کے بارے میں سوچ کر اور قبر کی زندگی کے بارے میں سوچ کر کہ اللہ کے نبی رونے لگے، اور روتے ہوئے آپ نے اپنے صحابہ سے کہا لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّوا يَا إِخْوَانِي، اے میرے صحابہ اس قبر میں تم سب کو جانا ہے، اس قبر میں جانے کی تیاری کرو۔ اے میرے صحابہ اس قبر میں تم سب کو جانا ہے، اس قبر میں جانے کی تم سب تیاری کرو۔ میرے بھائیوں ہم زمین جائیداد بناتے ہیں، ہم دولت اکٹھا کرتے ہیں، ہم دنیا